صبح الصلاة و تسلیم کے صدقے اٹھائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدرسے انوار القرآن کا 7واں جلسہ دستار کری ہے، مجھے مدعو کیا گیا، میں حاضر ہو گیا، اور یہ کوئی دکھاوے یا تصنع کی بات نہیں۔ جن علماء کرام کی آپ زیارت فرمائے اس وصوفت علامہ مولانا پنکھا غلط لگا عبدالرزاق صاحب خان کی دعوت پر پنکھا غلط لگا پنکھا غلط لگا ان کے ہوتے ہوئے بیچ میں ہمارا نا پنکھا مجھ جیسے ایک مکان کا لب کشائی کرنا تو ذہن بھی نہیں دیتا، تاہم مجھے مدعو کیا، میں حاضر ہوا۔ عنوان کو آپ نے سن لیا، اور رمضان کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کر دی، بیچ میں لائٹ لگاتے اور یہ جلسہ ہم شعبان میں کریں گے، اور ہم رمضان آنے والا وہ اب رمضان کے لیے اہتمام انتظام ابھی سے کیا گیا، یہ ذرا سا تھوڑا کم کرو، جو آیت مقدسہ تلاوت کی طور زیادہ ہو جائے۔ ہاں، اس کا مرادی معنی پر کچھ مختصر گفتگو کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، یہ مولویوں کے ہاتھ میں اگر کیمرے آ جائیں تو عوام تو میرا خیال اس سے بھی آگے چلی جائے، اچھا نہیں لگتا داڑھی والے آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ، اور پھر مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور یہ نہیں کہ تم ہی پر فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ اجر، ثواب، ثمرات، جنت، نعمت، رحمت وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ایک تمہارا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس لیے ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ علماء موجود یہاں کوتبہ سے مراد سوائے فرض کے کوئی اور معنی نہیں دیے جائیں گے۔ یہ خالی آج کل بحث چلی ہے، ناچنے والے، گانے والے، سب کے سب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور مولانا عبدالرزاق صاحب یہ سب روشن خیال ہو گئے۔ کیا سمجھے آپ؟ کہا کہ تو لکھ دیے گئے ہیں روزے، فرض کرنے کا کہاں ذکر ہے؟ پوری امت کے علماء ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں کوتبہ سے مراد فرض کر دیے گئے، اور جیسے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امت پر کسی نہ کسی اعتبار سے روزے فرض۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے پسند، اس لیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن وہ روزہ رکھا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14، 15 یہ روزہ رکھتے، اور آج بھی مشارق میں یہ عزیزان گرامی دستور ہے کہ وہ 3 روزے یہ ضرور رکھا کرتے۔ شعبان سے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ حضور علیہ السلام شعبان بڑے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اور مہینوں کی نسبت شعبان میں بہت زیادہ حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ شعبان بھی قبلے میں پڑ گیا، کہتے ہیں صاحب شعبان ہو یا اس میں شب برات ہو، اس کا منانا بھی اب بالکل بدعت اور بیکار ہو کر کے رہ گیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ما سبق من السنہ میں کئی حدیث سے صحیح پیش کی، اور شعبان کے فضائل اور مناقب، شب برات کے فضائل اور مراتب
مدلل طریقے سے بیان کیے ہیں۔ ساری دنیا شب برات میں رات بھر جاگتی ہے اور دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت بھی ہے کہ شعبان میں حضور زیادہ روزے رکھا کرتے۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے بڑی سند سے نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب کیا ہوا، یہ محفل بر وقت ہے کہ رمضان آ رہا اور شعبان میں ہم نے جلسہ کیا۔ ابن خزیمہ اور امام بہقی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی۔ ہم اس کے مرادی معنی، ترجمہ اور اس کے چند گوشوں کو بیان کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری مہینہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بٹھایا، روکا، فرمایا میں تم سے کچھ بات آنے والا، یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا، اور اس میں ایک رات جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، یعنی شب قدر، اور اس میں جو مہینہ آنے والا رات کا قیام یعنی تراویح اور گویا شب قدر، یہ دو باتیں بیان فرمائیں، اور اس کے آگے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے چند نکات عرض کرنا، ابھی تو حدیث تو اس سے بھی طویل۔ اس مہینے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفل کے ذریعے سے قرب حاصل کرے تو اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ نفلوں کا ثواب جب فرضوں کے برابر تو فرض کا کیا بنے گا؟ فرما فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اس میں کوئی شخص اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں سوال کی گنجائش تھی کہ کیا روزہ افطار کرانے والے کو جو ثواب ملے گا تو افطار کرنے والے کے روزے کے اجر و ثواب سے کچھ منہا کر کے، کچھ کاٹ کے، کچھ کم کر کے اسے دیا جائے؟ جس نے روزہ افطار کرایا فرما نہیں، بلکہ مزید اس سے ایک روزے کا ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی، مزید اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اب تاریخی کے اعتبار سے دیکھیے تو روزے 2 ہجری میں فرض ہے، اور 2 ہجری کا دور اگر آپ ملاحظہ فرمان تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی غربت کا دور، اتنی غربت کہ آپ عزیزان گرامی تصور نہیں کر سکتے، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی توجیہ میں ہم بیان کریں۔ صحابہ نے ایک سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ حضور نے فرمایا کیا تم گویا یہ سمجھے کہ یہ ثواب جو روزے کا یہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف ہے؟ فرما نہیں، اس مہینے میں تو کوئی اپنے بھائی کو 1 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اسے ثواب مل جائے، 1 گھونٹ اس سے لسی پلا دے تب بھی ثواب مل جائے، 1 چھوارا یا کھجور سے اپنے بھائی کو روزہ گویا افطار کرا دے تو بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا، اور صبر کا نتیجہ جنت ہے، اور اس میں کوئی شخص اپنے ملازم، خادم یا نوکر اس کے بوجھ کو ہلکا کرے، یعنی جو اور دنوں میں اس سے خدمت یا کام لیا جاتا ہے اس میں اگر کمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد فرما سنو اس کا افضل حصہ تو رحمت ہے۔ کیا ترجمہ کریں کہ پہلے جو 10 روز ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کا جو درمیانی حصہ